الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی ساری زندگی میں محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پاس مال آ جائے، میری پراپرٹیز بن جائیں، میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرا بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں بنانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے۔ کچھ لوگ جابز کرتے ہیں کہ اچھی جاب ہو جائے، اچھی جاب ہوگی تو مال زیادہ آئے گا، مال زیادہ آئے گا تو میں گاڑی اچھی لے سکوں گا، میں اچھے گھر میں رہ سکوں گا، میں کہیں پہ پلاٹ لے لوں گا۔ اسی طریقے سے وہ مال اکٹھا کرتے ہیں تاکہ جاب اچھی ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ مال آ جائے۔ کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں، بزنس اس لیے کرتے ہیں کہ جاب میں اتنے پیسے نہیں بنتے لیکن بزنس کے اندر آپ زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو بڑے ریچسٹ نام ہیں، جو ٹاپ کے لوگ ہیں، ان میں سے زیادہ تر کیا ہے، بلکہ زیادہ تر کیا کہنا چاہیے، بلکہ اکثریت، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب کے سب وہی ہیں ٹاپ کے اوپر جو کہ بزنس مین ہیں۔ کسی جاب کرنے والے کا نام جو ہے وہ ٹاپ 10 کے اندر نہیں ہے۔ سارے وہ جو آرگنائزیشنز کو اون کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے اور ہمارے پاس ایسٹس ہوں اور ہماری کچھ پوزیشنز ہوں، اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں پھر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میری چیزیں ہیں، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ ہم ان کو اون کرتے ہیں۔ اگر جو ٹاپ ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ ہیں، ان کا اگر ڈیٹا اٹھایا جائے تو اسی مال اور اسی انکم اور اسی سیونگز کی بنیاد کے اوپر ان کی ورتھ ڈکلیئر کی جاتی ہے۔ اس وقت ایز آف ٹوڈے جو دنیا کا سب سے ریچسٹ پرسن سے آپ کہہ لیجیے، ٹاپ کے اندر جو ہے اور جو نمبر 1 پہ ہے، وہ ہے امیزون کا CEO جیف بیزوس، نیٹ ورتھ آف $166 بلین نیٹ ورتھ۔ اسی طریقے سے بل گیٹس کی نیٹ ورتھ ہے۔ بل گیٹس کی جو نیٹ ورتھ ہے جو ڈیفائن کی جاتی ہے وہ ہے $110 بلین۔ اسی طرح جو فیس بک کا جو CEO ہے مارک زکربرگ، اس کی جو نیٹ ورتھ ہے $85 بلین۔ اسی طرح وارن بفٹ، اس کی ورتھ ہے $71 بلین۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نیٹ ورتھ، یعنی اس بندے کی ایک قیمت ہے۔ اب اس کی قیمت تو نہیں ہے نا، بندہ تو ویسے ہی ہے جیسے عام انسان ہے، وہ بھی ویسا ہی انسان ہے، وہ کوئی سونے کا تو نہیں بنا ہوا۔ اصل قیمت کیا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے، اس کی کمپنی، اس کا بینک بیلنس، اس کی سیونگ، اس کی آرگنائزیشن کی ورتھ، اس کے ایسٹس، ان سب چیزوں کو ملا کے اس انسان کی قیمت ڈیفائن کی جاتی ہے کہ یہ انسان کی اس کی اتنی ورتھ ہے۔ تو یہ تھا ٹاپ کے اوپر لوگ۔ پھر اس سے آپ نیچے آئیں تو جتنی بھی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، آپ ہالی ووڈ کی لے لیجئے ایکٹرز، بالی ووڈ پہ چلے جائیں، اسی طریقے سے جو سنگرز ہیں، ہر ایک کی ایک نیٹ ورتھ ہوتی ہے۔ ان کی نیٹ ورتھ ان کی نسبت کم ہے، ان کی ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے۔ سلمان خان کی ایک نیٹ ورتھ ہوگی، شاہ رخ خان کی ایک نیٹ ورتھ ہوگی، سلوسٹر اسٹیلون کی ایک نیٹ ورتھ ہوگی، اسی طریقے سے جسٹن بیبر سنگنگ کے اندر آج کل دیکھا ہے تو اس کی ایک نیٹ ورتھ ہوگی۔ تو یہ نیٹ ورتھ کا جو کانسیپٹ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس بندے کی اتنی قیمت ہے۔ یہ نیٹ ورتھ پھر اس سے جب ہم نیچے آتے ہیں تو پھر ایک عوام ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ۔ عام لوگوں کی بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ، اس کو کہیں گے اس کی نیٹ ورتھ کیا ہے؟ 1 ملین روپیز، 10 لاکھ روپیہ۔ کسی کے پاس پلاٹ زیادہ ہیں اور بینک بیلنس زیادہ ہے اور 1 کروڑ کی ٹوٹل اس کے پاس ایسٹس ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کی نیٹ ورتھ 1 کروڑ روپیہ ہے۔ لیکن یہ جو نیٹ ورتھ ہے، یہ نیٹ ورتھ اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جو ہی روح نکل جاتی ہے تو روح کے نکلتے ہی
یہ جو $166 بلین کی ورتھ ہے وہ ایک دم سے زیرو ہو جائے گی. یہ جو $85 بلین کی ورتھ ہے وہ ایک دم سے زیرو ہو جائے گی. اسٹیو جابس کی جو نیٹ ورتھ تھی وہ $10 بلین تھی. لیکن جو اسٹیو جابس دنیا سے گیا تو اس کی نیٹ ورتھ آج کیا ہے؟ آج کوئی کہتا ہے کہ اسٹیو جابس کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $10 بلین ہے. آج تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کیونکہ جب اسٹیو جابس ہی نہیں رہا تو اس کی ورتھ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس کی کمپنی ہے ایپل از اسٹل دیئر، لیکن وہ اب کمپنی کی ورتھ ہے. اس کے جو شیئرز مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان کی ورتھ ہے. لیکن اسٹیو جابس کی کیا ورتھ ہے؟ زیرو، کیونکہ وہ دنیا میں ہی نہیں رہا. اسی طریقے سے جو ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں اپنی ورتھ بناتے رہتے ہیں نا، کہ میرے پاس گاڑی آ جائے، پلاٹ آ جائے، ڈفرینٹ قسم کے ایسٹس آ جائیں تاکہ میری کوئی ورتھ ہو. تو ہر انسان اپنی ایک ورتھ بنانے کی ریس میں لگا رہتا ہے. اور جب یہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ میری ہیں. ہم ان چیزوں کو اون کرتے ہیں. یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، میرا یہ والا فلاں پلاٹ میرا DHA کے اندر ہے، فلاں پلاٹ میرا جو ہے وہ بحریہ کے اندر ہے، فلاں پلاٹ میرا جو فلاں جگہ کے اوپر ہے، میرا گھر جو ہے وہ UK کے اندر ہے، میرا ایک گھر جو ہے وہ سوئس میں ہے. تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میری ہیں. لیکن جو ہی ہم دنیا سے جاتے ہیں تو کیا وہ واقعی ہماری رہتی ہیں؟ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو چیزیں تو ادھر ہی رہتی ہیں، وہ کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا، وہ خود یہاں سے چلا جاتا ہے. اس کی ورتھ جس چیز سے بنی ہوتی ہے وہ چیزیں یہیں پہ رہ جاتی ہیں. اب جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب اس کی اصل ورتھ پتہ لگتی ہے کہ اس کی ورتھ کیا ہے. کیونکہ جتنی بھی ہم نیٹ ورتھ کی بات کرتے ہیں یہ دنیا والوں کے سامنے ہے کہ دنیا کی نظر میں یہ بندہ اتنی اس کی ورتھ ہے کیونکہ اس کے مال کی بنیاد کے اوپر. لیکن خالق کائنات کی نظر میں اس کی کیا ورتھ ہے اس کا پتہ ہمیں آج نہیں لگتا. ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ورتھ جو ہے وہ کیا ہے. اگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ تو کلیئر ہے. جو انسان مسلمان نہیں ہے، ایمان پہ نہیں ہے، تو اس کی تو ورتھ ویسے ہی زیرو ہے. اللہ کے سامنے ایسے شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کو مان کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ اسلام کو نہیں مانتا. تو اس شخص کی تو کوئی ورتھ نہیں اللہ کے نزدیک. لیکن جو اللہ کو مانتے بھی ہیں ان میں سے بھی اللہ کے نزدیک مختلف لوگوں کی مختلف ورتھ ہوتی ہے. اور وہ ورتھ جو ہوتی ہے وہ اس مال کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی. اب یہ جو مال سارا ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مال، تو جو ہی ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں یہاں پہ رہ جاتی ہیں اور ہماری اصل ورتھ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ پھر ہمیں ہماری ورتھ دکھا دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کی میت کو دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کا مال، ایک اس کے اہل و عیال، اور تیسری چیز اس کے اعمال. اور جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد اس کا مال اور اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں. تو کیا پتہ لگا کہ جو مال ہے وہ انسان کی ورتھ بناتا ہے دنیا میں. تو جس چیز کو انسان اپنی نیٹ ورتھ سمجھ رہا تھا اس نے تو وہیں پہ دھوکہ دے دیا. اگر واقعی اتنی امپورٹنٹ تھی اور وہ تمہارے ساتھ اتنی سنسیئر تھی، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارا خاندان، تمہارے اہل و عیال، بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست یار، اگر یہ واقعی اتنے سنسیئر ہیں اور یہ اتنے خیر خواہ ہیں تو پھر ان کو تو سارے سفر میں ساتھ ہونا چاہیے کہ پورے سفر میں یہ آپ کا ساتھ دیں. آپ کا مال جس کو آپ نے کمانے کے لیے ساری زندگی لگائی اور زندگی کے 60-70 سال کماتے آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس مال کو دیا. تو پھر اگر مال سنسیئر ہے تو مال کو بھی ساتھ جانا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے گھر والوں کو دیا تو پھر ان گھر والوں کو بھی ساتھ جانا چاہیے. لیکن ان سب چیزوں کو کرتے کرتے انسان مال اور اہل و عیال میں اتنا کھو جاتا ہے کئی دفعہ کہ وہ اس چیز کو نہیں فوکس کرتا جو اصل میں اس کی ہے، اور وہ ہے اس کے اپنے اعمال. انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، انسان کہتا ہے یہ میرے ماں باپ ہیں،
یہ میرے بچے ہیں، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، اور یہ سب چیزیں موت کے وقت آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. اور اعمال کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا عمل ہے، اور جس کو ہم اون نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ قبر میں موجود ہے. جس کی ہمیں سب سے کم فکر ہے وہ سب سے زیادہ آخر تک ہمارے ساتھ ہو. سب سے زیادہ سنسیئر ہمارے ساتھ کون نکلا؟ ہمارا عمل. وہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، اس حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، ایمان والا جو مومن ہوتا ہے جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، بہت ہی خوبصورت اور خوشبودار، خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اسے. تو جب یہ ایمان والا اس شخص کو دیکھتا ہے اور وہ شخص آ کے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھی چیز کی بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں، تو یہ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو اور تمہارا آنا تو بڑے خیر و برکت کا باعث ہے، تو تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہارے نیک اعمال ہوں. اب یہ قبر میں بھی کون جو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، یہ قبر میں بھی کون ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی تسلی ہوگی؟ ہمارا نیک عمل. اسی طریقے سے جو کافر ہوتا ہے، کافر کو بھی جب دفنایا جاتا ہے یا اس کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آتا ہے، وہ انتہائی بھدا، بدصورت، اور اس کے پاس سے سخت بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو کافر جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے پوچھتا ہے کہ، اور وہ جو اعمال اس کے وہ شخص ہوتا ہے اس کافر کو کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس برے انجام کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ وہ دن ہے جس کو تم نے دیکھ لیا، جس کو تم انکار کرتے تھے. تو کافر اس کو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم بہت ہی بدصورت ہو اور انتہائی بھدے، اور تمہارے سے بڑی بدبو آ رہی ہے، تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے برے اعمال ہوں. تو انسان کے نیک اعمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، اور انسان کے برے اعمال بھی اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. تو قبر میں ساتھ کیا ہے؟ ہمارا عمل. ہمارے ایسٹس، ہماری ورتھ، ہمارا مال، ہمارے اہل و عیال ہمارے ساتھ قبر میں نہیں ہوں گے. تو اعمال انسان کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جب میدان محشر میں ہم جب پہنچیں گے تو میدان محشر میں بھی ہر انسان اکیلا وہاں پہ ہوگا. دنیا میں ہمارا مال، ہماری گاڑی، ہمارے گھر والے، یہ سب جن کی ہمارے زندگیوں میں امپورٹنس ہوتی ہے، میدان محشر میں جب جا رہے ہوں گے، قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے اور وہ قبر سے لے کے میدان محشر تک پہنچیں گے، تو اس وقت انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری جو گاڑی تھی وہ کدھر ہے، میرے جو بینک بیلنس تھا وہ کدھر ہے، میرے فلاں جگہ پہ پلاٹ سے وہ کدھر ہیں، اور میرے تو بڑے اچھے دوست یار تھے وہ کدھر ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے وہ کدھر ہیں، میں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا تھا میرے بچے کدھر ہیں. سب کو انسان بھول جائے گا. اس وقت انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی اور وہ اکیلا تنہا جا رہا ہوگا. اس وقت اس کو یہی فکر ہوگی کہ آج کے دن کسی طریقے سے میری بچت ہو جائے، میں کسی طریقے سے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، میں کسی طریقے سے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں، میں کسی طریقے سے آج کامیاب ہو جاؤں. اگر مجھے پوری دنیا کو بھی اپنی کامیابی کے لیے، اگر مجھے پوری دنیا کی جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سب کو بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہوگا، صرف اس لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اسی حالت میں جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو میدان محشر میں جب حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ میدان محشر میں جنت کو ظاہر کر دے گا، جنت کو لے آیا جائے گا، جہنم میدان محشر میں آ جائے گی، میزان قائم کر دیا جائے گا. اب جب میزان قائم کر دیا جائے گا اور لوگ کھڑے ہوں گے اور حساب شروع ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں نہیں بلائے گا کہ فلاں خاندان والے آ جائیں، فلاں کمپنی والے آ جائیں، فلاں جو بیسٹ فرینڈز تھے وہ اکٹھے آ جائیں. گروپس میں نہیں بلایا جائے گا، انڈیویجولی ایک ایک کو بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جائے. اب وہاں پر بھی انسان یہ نہیں کہے گا اچھا میں جانے لگا ہوں تو میری گاڑی کی طرح میں گاڑی پہ بیٹھ کے جاؤں، یا اپنے گھر والے نہیں یاد دیں گے اچھا مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں تو بالکل اکیلا ہوں، میں تو پینک نہ کر جاؤں،
اس لیے یہ میرے ماں باپ کی طرح میں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جاؤں. نہیں, میرا ایک بیسٹ فرینڈ تھا, وہ میرے ہر مشکل میں میرے کام آتا تھا. آج مجھے جو ایک مورل سپورٹ چاہیے ہے, تو مورل سپورٹ چونکہ مجھے چاہیے تو میرا فلاں دوست کدھر ہے, اس کو میں ساتھ لے کے چلا جاؤں. نہیں, اکیلے فلاں ابن فلاں آ جاؤ اکیلے, آج تم نے اکیلے حساب دینا ہے. اب جب اکیلے حساب دینا ہے تو حساب کے لیے جب کہا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا جائے گا بھئی اس کی نمازیں, سوال کیا جائے گا نمازیں نکالو, چیک کرو اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں. تو نماز کیا ہے؟ عمل ہے, عمل ہے. یہ کوئی آج ہم جب نیٹ ورتھ کی بات کرتے ہیں نا, تو اس نیٹ ورتھ کی کیلکولیشن کے اندر نماز کہیں پہ بھی شامل نہیں ہوتی کہ یہ جو نیٹ ورتھ اس کی $166 بلین کی ہے, تو اس کے اندر اس کی جو ہے نا 20 سال کی نمازیں بھی شامل ہیں. ایسا نہیں ہوتا, صرف مال کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیٹ ورتھ والی ساری چیزوں کو سائیڈ پہ کر دیا ہے. اس کی گاڑیاں سائیڈ پہ کرو, اس کا بینک بیلنس سائیڈ پہ کرو, اس کی پراپرٹی سائیڈ پہ کرو. یہ ڈالرز میں کماتا تھا, پاؤنڈز میں کماتا تھا, اس کی نیٹ ورتھ $100 بلین تھی, فلاں کی نیٹ ورتھ $200 بلین تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ. آج کے دن سب سائیڈ پہ ہو جائے گا, اس کے اعمال لے کر آؤ, اعمال لے کر آؤ. تو یہ اعمال ہیں جو کہ ہمارے وہاں پہ ترازو میں تولے جائیں گے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں, ایک بات جب ہم بات کرتے ہیں نا, نامہ اعمال پکڑایا جائے گا, نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نامہ مال پکڑایا جائے گا, نامہ مال تو نہیں ہے, نامہ اعمال ہے. تو وہاں پہ جو کام آئے گی چیز وہ اعمال ہوں گے. اعمال ہوں گے تو نامہ اعمال میں ہوں گے, اگر اعمال ہی نہیں ہے تو نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ تو کیا ہے کہ اسی لیے وہاں پہ جو حساب ہوگا اس میں بھی کیا کیا جائے گا؟ اعمال دیکھے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی جس نے خیر کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا, اور ذرے کے برابر بھی جس نے شر کیا ہوگا, گناہ کیا ہوگا, نافرمانی کی ہوگی, وہ بھی دکھا دی جائے گی. تو یہ خیر اور نافرمانی اور شر کیا چیز ہیں؟ اعمال ہیں, اعمال. اب جب نامہ اعمال جب ترازو قائم کیا جائے گا تو انسان کی حسرت کس چیز کی ہوگی؟ کہ حسرت کیا ہوگی کہ کاش میری آج جو BMW میرے پاس ہوتی تو آج میں کامیاب ہو جاتا. کیا یہ حسرت ہوگی؟ کاش وہ جو میں برانڈڈ کپڑے پہنتا تھا اور برانڈڈ چیزیں میرے پاس تھیں آج ہوتی تو میں برانڈڈ کپڑے پہن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا نا, تو آج میں نے کامیاب ہو جانا تھا. کاش میرا جو بینک بیلنس تھا اور میرے پاس جو اتنے سارے لوگ تھے آج میرے پاس ہوتے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ سب چیزیں تو نہیں ہوں گی. جو نیٹ ورتھ والی چیزیں وہ سب تو پیچھے رہ گئیں. جو اصل چیز ورتھ ہوگی اس دن وہ کیا ہے؟ وہ اعمال ہوں گے. اس دن انسان کو حسرت ہوگی, کاش کہ آج کے دن میرے پاس اچھے اعمال ہوتے. کیونکہ یہ جو ترازو قائم کیا جا رہا ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کے اعمال لے کر آؤ, اور میں تو ساری زندگی مال کے پیچھے چلتا رہا, میں تو ساری زندگی ڈگریز کے پیچھے بھاگتا رہا, میں تو ساری زندگی اپنی نوکری کرتا رہ گیا, میں نے تو اعمال کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اعمال انسان کو فیل ہوگا کہ ریئلائز ہوگا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں اعمال کی ہوتے, آج میرے ساتھ میرے اعمال ہوتے. نیک اعمال قبر میں بھی ساتھ ہوں گے, نیک اعمال میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں گے. تو یہ دو ہی حسرتیں ہوں گی. اس وقت انسان کی خواہش ہوگی کہ کاش آج کے دن دو چیزیں ہو جائیں, ایک میرے نیک اعمال میرے پاس ہوں اور دوسری اللہ کی رحمت ہو. کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر بھی کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دو حسرتیں ہوں گی. تو کیا ہے کہ اگر اعمال لے کر ہی نہیں گئے یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے؟ آج کے دن جو نیٹ ورتھ کیلکولیٹ ہو رہی ہے اللہ کے سامنے وہ کس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے؟ اس کی نمازیں کتنی ہیں بھائی؟ نکالیں. 30 سال کی نمازیں, اوکے. صدقہ کتنا ہے؟ نکالیں. اس نے اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے صدقہ کیا, اوکے. اچھا اس کے ذرا معاملات نکالیں. اس نے جھوٹ بول کے تو نہیں کچھ بیچا ہوا, نہیں, ہمیشہ سچ بولتا تھا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا, غریبوں کا خیال کرتا تھا, اپنی نمازیں پوری پڑھتا تھا, یہ قرآن پڑھتا تھا, لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا, اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا. یہ ساری چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اس دن کی نیٹ ورتھ میں. تو اس دن جو نیٹ ورتھ ہوگی لوگوں کی وہ اعمال کی بنیاد کے اوپر ہوگی. $166 بلین, اعمال نہیں ہے تو زیرو. اور دنیا میں ایک شخص تھا جس کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں تھے لیکن اعمال ہی اعمال تھے, تو آج کے دن اس کی ورتھ اللہ کے سامنے بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اس دن اصل میں ورتھ پتہ لگے گی. انسان کی جو اصل ورتھ ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا ہے ڈزنٹ میٹر. اصل ورتھ پتہ لگتی ہے کہ خالق کے سامنے کیا ورتھ ہے,
اور وہ ورتھ بنانے کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہے. آج ہم دنیا کی نیٹ ورتھ بنانے میں تو محنت کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے اپنی نیٹ ورتھ کو امپروو کرنے کے لیے محنت نہیں کر رہے. اسی طریقے سے اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ اعمال ہوں گے جو کہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ہماری چیز اصل میں کیا ہے؟ ہمارا مال نہیں, ہماری چیز کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. اسی طریقے سے اعمال کا بھی اگر ہم دیکھیں, جائزہ لیں, تو ایک ہوتا ہے اعمال کرنا, نیک اعمال کرنا, اور دوسری چیز ہوتی ہے نیک اعمال کی حفاظت کرنا. ہمارا جو سفر ہے یہاں سے لے کے آخرت تک کا سفر, اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے نیک اعمال کتنے کیے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے نیک اعمال جو کیے ان میں سے قیامت والے دن تک نیک اعمال کتنے یہ ساتھ لے کے آیا ہے. کیونکہ کتنے ہی ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں دنیا میں, ہم عمل کرتے ہیں لیکن ہم دنیا میں ان کو ضائع کر دیتے ہیں. کسی انسان نے, مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں یہ فگرز یوز کر رہا ہوں, کہ اپنی 40 سالہ زندگی میں, 50 سالہ زندگی میں کسی انسان نے 1 لاکھ نیکیاں کی, یا چلے 10 لاکھ نیکیاں کی. 10 لاکھ نیکیاں تو کی اس نے, لیکن ان 10 لاکھ نیکیوں میں سے آگے کتنی رہیں, کتنی اس نے یہیں پہ ضائع کر دی. جو ضائع ہو گئی وہ دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں, وہ آخرت میں نہیں ملیں گی. آخرت میں وہی ہوں گی جو آخرت تک جن کو ہم بچا کے لے کر جائیں گے. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی نیکیاں کرتے ہیں تو کیا پتہ لگے ہم نے نیکیاں صرف کرنی نہیں بلکہ نیکیوں کی, نیک اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے. ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کو دنیا میں مختلف چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے. کسی کو گاڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گاڑی کے بارے میں ایسے پوزیسو اور سینسٹیو ہوتے ہیں کہ گاڑی کو اگر ایک سکریچ لگ جائے نا تو 2 دن تک اس کا منہ بنا رہتا ہے کہ آج میری گاڑی پہ ایک سکریچ لگ گیا. اتنی محبت ہوتی ہے. تو جس کو گاڑی سے محبت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کو بڑا خیال سے رکھتا ہے, بڑا خیال سے رکھتا ہے کہ کوئی سکریچ نہ لگے, اس میں کوئی گندگی نہیں ہو, اندر سے بھی صاف ہو, چوری نہ ہو جائے. گھر کے اندر جو ہے اس کو لاک کرتے ہیں, باہر جو ہے 2 تالے اور لگاتے ہیں, گاڑی کے اندر بھی ایک جو ہے نا وہ لاک لگا ہوا ہے. تو کیا ہے کہ جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے محنت کرتا ہے. اسی طریقے سے ماں باپ جو ہوتے ہیں, ماں باپ کے لیے اولاد کی بہت ویلیو ہوتی ہے. تو ماں باپ اپنے بچوں کو ساری زندگی کیا کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس کو جب بھوک لگے گی تو میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے, جب اس کو پیاس لگے گی تو اس کو پانی دینا ہے, اور اگر اس کو بیمار ہو گیا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. اس کی ڈائٹ اچھی رکھی جائے, اس کا ماحول اچھا رکھا جائے, اس کی صحت اچھی رکھی جائے تاکہ یہ بیمار نہ ہو. باہر کے لوگوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی انسان ان کو نقصان نہ پہنچائے. کوئی ذرا سا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ماں باپ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں فلاں جگہ پہ نہیں جانا کیونکہ بیٹا وہاں پہ خطرہ ہے. تو کیا کرتے ہیں, جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو کیا کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, سنبھال کے رکھتا ہے. پرابلم یہ ہے, بلکہ اس سے پہلے ایک اور ایگزامپل دے دوں کہ اگر آپ سوچیں کہ کوئی ماں باپ ہوں, کوئی ماں باپ, بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ماں باپ اٹھا کے اس کو کوڑے کے ڈرم کے پاس پھینک کے آ جائیں. اور ایسا ہوتا ہے, بائی دا وے, نتھنگ ٹو اسمائل اباؤٹ. دنیا کے اندر بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں, خاص طور پہ غریب ممالک کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی تربیت کرنے کے, وہ کسی کے گھر کے باہر رکھ کے آ جائیں گے, کسی جگہ پہ رکھ کے آ جائیں, کسی سڑک کے کنارے پہ رکھ دیں گے, کوئی اٹھا کے لے جائے. اب آپ سوچیں کہ ایسے ماں باپ کے بارے میں انسان کیا کہے گا, کتنے ظالم ہیں وہ لوگ کہ بچہ پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے در پہ چھوڑ دیا. کہیں گے نا ظالم ہیں کہ اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ سکتے. اسی طریقے سے جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. ہم اعمال کر لیتے ہیں لیکن ہم ان کی کئی دفعہ پروٹیکشن نہیں کرتے. عمل کیا, کرنے کے بعد کیا کیا, ضائع کر دیا. تو یہاں پہ بچہ بھی تو کیا کریں, بچہ پیدا کیا, پیدا کر کے ماں باپ نے اپنے آپ سے الگ کر دیا. ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور عمل کر کے ہم ضائع کر دیتے ہیں, ہم اس کی پروٹیکشن نہیں کرتے. اور جب تک ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو تب تک قیامت والے دن ہمارے وہ نامہ اعمال میں ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا, کہ کوئی شخص مشکل میں تھا, آپ کو پتہ لگا کہ وہ بڑی پرابلم میں ہے, آپ اس کو 20,000 روپیہ چاہیے تھا, آپ نے احسان کر دیا, آپ نے 20,000 دے دیا. اب 20,000 تو دے دیا, اب وہ جب ملتا ہے اس کو آپ جتلاتے رہتے ہیں, یاد ہے تم بڑے مسئلے میں تھے, میں نے تو 20,000 روپیہ دیا تھا.
پھر تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، پھر وہ آئے گا، کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اس کے سامنے ذکر کر دیا کہ ہاں یہ اصل میں اس کو بڑا پرابلم تھا تو میں نے اس کو 20,000 روپیہ دیا تھا۔ اب آپ کیا کہ احسان کر کے بار بار اس کو جتلا رہے ہیں، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اب آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں نے 20,000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، کسی کی مدد کی تھی، جب میں قیامت والے دن پہنچوں گا اور نامہ اعمال کھولا جائے گا تو میرے اس میں مجھے 20,000 روپیہ نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ جی آپ نے بڑا کمال کیا تھا، 20,000 روپیہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اس کو اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ دیٹ وڈ بی دا ایکسپیکٹیشن، کیونکہ کیا ہے نیک عمل، لیکن کیا کیا وہ نیک عمل کرتے ہی احسان جتلا کے کیا کیا؟ ٹیکنیکلی آپ نے یہیں پہ ضائع کر دیا۔ یہ 20,000 اب قیامت کے دن آپ کے کسی کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو احسان جتلا کے ضائع کر دیا، بلکہ احسان کر کے جتلانے والے کے بارے میں بہت سخت حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن 3 طرح کے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ۔ پہلا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، پہلا وہ شخص۔ دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا ہے؟ احسان کر کے نہ صرف اپنا احسان کر کے احسان جتلا کے اپنا عمل تو ضائع کر ہی دیا، اس کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن بجائے اس کے کہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، الٹا کیا ہوگا؟ قیامت والے دن ایسے لوگوں کی پکڑ ہو جائے گی۔ تم نے احسان کر کے جتلاتے تھے لوگوں پہ، احسان کر کے جتلانا کیا کیا؟ عمل ضائع کر دیا۔ اسی طریقے سے عمل اور کیسے ضائع ہوتا ہے؟ اپنی نیت ٹھیک نہ کر کے اپنی طرف سے ہم نیک عمل کرتے رہتے ہیں کہ میں نے صدقہ کیا اللہ کی خاطر، میں نے نمازیں پڑھی اللہ کی خاطر، میں نے دین کی دعوت کا کام کیا اللہ کی خاطر، میں نے کسی کی مدد کی اللہ کی خاطر، میں نے قرآن پڑھا اللہ کی خاطر، لیکن کر کس لیے رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کی خاطر، کہ لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں کے دلوں میں میری بڑائی آ جائے، لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آئے کہ بڑا نیک ہے۔ تو یہ جو اعمال کیے جا رہے ہیں جس میں نیت درست نہیں ہے، اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے اعمال کیے جا رہے ہیں، اور ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ مطمئن ہو کہ ہم رہ رہے ہیں کہ میں نے تو 30 سال نمازیں پڑھی ہیں جی، 30 سال میں نے تہجد پڑھی ہے، اور 30 سال کی تہجد کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس شخص نے 30 سال تہجد پڑھی ہے، اور ہر تہجد پڑھتے ہوئے جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جا کے لوگوں کو بتا دیں میں تو یہ تہجد پڑھتا ہوں، تو امید تو یہ ہے کہ جی اس تہجد کا مجھے بڑا اجر ملے گا، لیکن کیا چونکہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اور قیامت والے دن جب پہنچیں گے اور یہ انتظار کریں گے جی آج میں دیکھوں گا کہ 30 سال کی میری جو تہجد کی نماز تھی اس کا مجھے اجر ملے گا، اور وہاں پہ جب جا کے دیکھے گا تو نامہ اعمال میں عمل ہی کوئی نہیں ہے، تو سوال نہیں اٹھے گا میری 30 سال کی تہجد کدھر گئی؟ وہ میں نے جو لاکھوں روپیہ صدقہ دیا تھا وہ کدھر گیا؟ وہ میں نے فلاں ٹائم پہ فلاں شخص سے بھلائی کی تھی وہ کدھر ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، تم نے لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے کیا تھا۔ تو عمل کرنا یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن عمل کی حفاظت کرنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان کا ٹارگٹ پہلا ہوتا ہے کہ نیک عمل نہ کرے کوئی، لیکن اگر ہم ہمت کر کے نیک عمل کر ہی لیتے ہیں تو اس کا اگلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوٹا عمل کرواؤ، بڑا عمل نہیں کرے یہ چھوٹا عمل کرے، اگر چھوٹا عمل ہم کر ہی لیتے ہیں پھر اس کا اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس کا عمل ضائع کرواؤ۔ تو اس کی پوری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کہ عمل نہ کرے تو چھوٹا کرے، کہ چھوٹا کر لیا تو ضائع کرا دے، تاکہ یہ جب قیامت کے دن وہاں پہ پہنچے اور یہ سمجھے کہ میرے بڑے اعمال ہیں تو آگے اس کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہو۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ہمیں ہماری جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہماری چیز صرف ایک ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارا اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہمارا ہے، نہ گھر والے ہمارے ہیں، نہ ہماری جاب ہماری ہے، نہ ہمارا بزنس ہمارا ہے، ہماری ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ہمارے اعمال۔ اپنے اعمال پہ فوکس کرنا، نیک اعمال کرنا، اپنے اعمال کا ذخیرہ بنانا، ان اعمال کے ذخیرے کو نہ صرف بنانا بلکہ روزانہ یہ سوچنا کہ میں نے اپنا عمل کر کے ضائع تو نہیں کر دیا۔ جیسے اپنے بچے کا روز خیال آتا ہے، جیسے اپنی گاڑی کا روز خیال آتا ہے، جیسے اپنی جاب کا روز خیال آتا ہے، جیسے اپنے بینک بیلنس کا روز خیال آتا ہے، جیسے اپنے
جو بھی آپ کی پراپرٹیز اور ایسیٹس ہوتی ہیں ان کا خیال آتا ہے روزانہ، تاکہ میک شور کرے کہ ضائع تو نہیں ہو گیا. اسی طریقے سے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے فلاں عمل کیا تھا، ضائع تو نہیں ہو گیا، میں نے یہ عمل کر کے اس وقت یہ کیا تھا، ضائع تو نہیں ہو گیا. اس فکر میں بھی اپنی زندگی کو گزارنا، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو آخر میں ہمارے ساتھ رہیں گے. نہ ہماری بینک سٹیٹمنٹ ہوگی، نہ ہمارے بینک بیلنس ہوں گے، نہ ہماری پلاٹس ہوں گے، بلکہ ہمارے اعمال ہوں گے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ اس کی بینک سٹیٹمنٹ کدھر ہے، بینک سٹیٹمنٹ لے کر آؤ، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی سٹیٹمنٹ آف ڈیڈز کدھر ہے، وہ لے کر آؤ. تو ہمیں اپنی جس طرح بینک سٹیٹمنٹ کی فکر ہے، اسی طرح ہمیں اپنی سٹیٹمنٹ آف ڈیڈز کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ہمارے جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں وہ ہم ان کی پروٹیکشن کریں اور ان کو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ آخرت میں ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہی اصل میں ہماری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اعمال کیے ان میں اخلاص عطا فرمائے، اور جو اعمال کیے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.